اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 28 تفسیر سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ہم سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 پڑھ رہے ہیں، اور جو رکوع نمبر ہے وہ 7واں ہے، یعنی سپارے کا رکوع نمبر 7 ہے، اور سورۃ بنی اسرائیل کا بھی رکوع نمبر 7 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر ويرسل عليكم حاسبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا۔ تو یہ تھا جی رکوع نمبر 6 سورت کا بھی اور سپارے کا بھی، سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بے کنی کر ڈالوں، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے تو اس سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے۔ تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجہ لگا، اور ان کے وعدوں کے جال میں پھانس، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا، اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ اب یہ جو تنازعہ بنا، اس کو ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں پہلے سپارے میں بھی۔ جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں اگر وہ اس کی ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ تو پہلے سپارے کے اندر بھی موجود ہے، اس کے اوپر ایک علیحدہ سے لیکچر بھی موجود ہے، سٹوری آف ایڈم اینڈ ابلیس، اور اس کے علاوہ پھر 8ویں سپارے میں سورہ اعراف کے اندر بھی ان کا واقعہ تفصیل سے آیا ہے۔ تو جو پہلے سے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو ظاہر ہے پڑھتے چلے آ رہے ہیں اس کو، اور کئی دفعہ اس مضمون کو پڑھ چکے ہیں، اس کو کافی ڈیٹیل میں پڑھا ہے، اس میں سے کافی پوائنٹس نکالے ہیں۔ لیکن اس میں یہی چیز ہے کہ اس میں شیطان جو ہے وہ بظاہر انسان سے مضبوط نظر آتا ہے۔ مطلب شیطان یہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ کون ہے، یہ کل انسان پیدا ہوا ہے اور اللہ تو مجھے اس کو سجدہ کرنے کا کہہ رہا ہے۔ پھر شیطان نے انکار کیا، اپنی دلیلیں لے کے آنے لگ پڑا کہ بھئی یہ تو مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، چونکہ سائنٹیفکلی آگ جو ہے وہ مٹی پہ حاوی ہوتی ہے۔ اس طرح کی دلیلیں اللہ کے حکم میں نکالنے لگ پڑا نا، جس طرح آج کل لوگ نکالنے لگ پڑتے ہیں کہ میں یہ کام کیوں کروں، اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی جا نکل جائے یہاں سے، جو کرنا ہے کر لے، مطلب جو کرنا ہے کر لے، ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، ان کو جناب مال و دولت کے جال میں پھانس، جو تیرے تیر ہیں، جو تیرے جال ہیں، ان لوگ انسانوں کو پھنسا دے، لیکن میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی بظاہر یہاں پر شیطان جو ویلن ہے اور انسان ہیرو ہے، یعنی انسان نے منزل تک پہنچنا ہے اور شیطان نے اسے منزل تک نہیں پہنچنے دینا۔ یہی جنگ ہے ساری۔ انسان کے پاس 60-70 سال کی زندگی ہے، ایک سٹاپ واچ لگا ہوا ہے، ٹائمر لگا ہوا ہے، اس زندگی کے اندر انسان ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ اس میں شیطان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس کو وہ فلانی منزل تک نہیں جانے دینا، اس کو سیدھے رستے سے صراط مستقیم جو اسے بھاگتے بھاگتے منزل تک لے جائے گا جنت میں، وہاں سے اس کو ٹریپس کر کے گمراہ کرنا ہے، اور رستوں پہ لگانا ہے، اور پگڈنڈیوں پہ لگانا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا ٹائم ویسٹ کروانے کسی طریقے۔ تو انسان کی ڈیوٹی ہے منزل تک پہنچنا، شیطان کی ڈیوٹی ہے اسے منزل تک نہ پہنچنے دینا، اور اسی دوران میں 50-60 سال کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ
ایز اے سپروائزر یا ایز اے امتحان لینے والا ممتحن جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے بظاہر شیطان مضبوط نظر آتا ہے، جس طرح کسی میں کہیں بھی جب ہم کوئی کہانی سنتے ہیں تو ہمیں اس میں ولن مضبوط لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بڑا طاقتور ہے، وہ جناب بہت بڑا غنڈا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور جو ہیرو ہوتا ہے وہ بظاہر بڑا کمزور ہوتا ہے۔ لیکن ایٹ دا اینڈ تمام ٹرائلز اور تمام مصائب سے گزر کے اگر ہیرو ہمت نہ ہارے تو اینڈ پہ جا کے فتح ہیرو کی ہی ہوتی ہے۔ بظاہر ولن کتنا مضبوط ہو، اس کے پاس کتنی سپر انرجیز ہوں جو شیطان کے پاس ہیں انسان کو گمراہ کرنے کی، مطلب وہ بھیس بدل لیتا ہے، وہ کئی طریقوں سے، وہ انسان کی ویکنسز کو جانتا ہے، وہ بھی ہمارے اس بارے میں پڑھا ہے، بڑا بڑا کچھ جانتا ہے انسان کے بارے میں، اور اس کا کلیم ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، اسے مجھے سجدہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اس کو تو میں اس سے بہت بہتر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اسے ایک بات کہہ رہا ہے کہ جو کرنا ہے کر لے، ٹھیک ہے، تو تجھے مہلت ہے، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہیں ہوگا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیں شیطان سے کیا کہہ رہا ہے کہ میرے بندے جو ہیں، یعنی جو ایمان ہے وہ کوئی ایسی انرجی ہے، وہ کوئی ایسی پاور ہے، وہ کوئی ایسی طاقت ہے جس کے اوپر شیطان کی انرجی اور شیطان کی جو کہہ لیں کہ اس کے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ کام نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر انسان کے اندر ایمان ہو تو جتنے ٹریپس ہیں، جتنے دھوکے ہیں، جتنے جادو ہیں، جتنی میجیکل پاورز ہیں شیطان کی، وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ ان ساری چیزوں کا علاج ایمان ہے۔ ہر بیماری کا، ہر فتنے کا، ٹھیک ہے، ہر ٹریپ کا، ہر اٹریکشن کا، ہر کشش کا، ہر نفسانی خواہش کا، ہر شیطان کے پھندے کا علاج ایمان ہے۔ ایمان ایک ایسی سیفٹی ہے، یا ایمان ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو سیکیور کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو بندے مجھ پر ایمان لائیں گے، یعنی ان کے پاس ایک ایسی طاقت ہوگی کہ شیطان تیرے تمام جال ان کا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ وہ چاہے 2020 آ جائے، 2021 آ جائے، چاہے دنیا بہت آگے نکل جائے، چاہے بے حیائی عام ہو جائے، میرے بندے میرے ہی بندے رہیں گے، وہ تیرے جہاں سے بھی نہیں آنے والے۔ یعنی ایمان وہ طاقت ہے جو ہر دور میں انسان کو شیطان سے بچا سکتی، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے، بس میرے بندے جو ہیں وہ مجھ پر ایمان لیں اور مجھ پر توکل کریں اور شیطان کا مقابلہ کریں۔ تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارا کرتے ہو سب گم ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ ایک خاص مومنٹ کا ذکر کر رہا ہے مشرکین کو سمجھانے کے لیے، جو ایک خدا کے علاوہ کسی اور کو بھی خدا مانتے ہیں، یا کسی اور سے بھی مانگتے ہیں، یا کسی اور کو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی طاقت رکھتا ہے ہمیں دینے کی، ہمیں بچانے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو عرب کے لوگ تھے، یہ بعض اوقات جب سفر میں جاتے تھے، تجارتی سفروں میں جاتے تھے، تو انہیں بحری سفر کرنے پڑتے تھے، سمندروں سے گزرنا پڑتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم سمندروں میں سفر کرتے ہو تو جب کبھی سمندر میں طوفان آتا ہے، یعنی اکیلی کشتی ہوتی ہے اور سمندر میں طوفان آ جاتا ہے، تو وہ کیا لمحہ ہوتا ہے؟ وہ تو وہی جانتا ہے نا جس نے طوفان کے اندر سمندر میں سفر کیا ہو۔ اس ٹائم تو موت بالکل آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، یعنی پانی کی طوفانی لہریں جو کبھی کشتی کو اس طرف لے کے جا رہی ہیں، اس طرف لے کے جا رہی ہیں، بجلی کی گرج اور سمندر کا خوف، اور اندر ایک اکیلی کشتی اور انسان بے بس، بڑے بڑے بحری جہاز بے بس۔ تو جو ان مومنٹس کو مشرکین دیکھتے تھے نا، تو جب ایسی ان پر مومنٹ آتی تھی، ایسی مصیبت آتی تھی، تو انہیں نہ لات یاد آتا تھا، نہ عزا یاد آتا تھا، نہ منات یاد آتا تھا، انہیں کوئی خدا اپنا یاد نہیں آتا تھا سوائے ایک اللہ کے۔ اس ٹائم وہ اللہ کو پکارتے تھے کہ یا اللہ اس سے بچا لے۔ یعنی ایک بہت بڑی دلیل ہے اللہ کے ہونے کی کہ جب انسان صحیح معنوں میں کسی مشکل میں پھنستا ہے نا، صحیح معنوں میں جب وہ پھنس جاتا ہے، جب اسے کوئی جائے پناہ نظر نہیں آتی، تو اسے اللہ یاد آتا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کے اندر اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ایک اللہ کو پکارتا ہے جب وہ پھنستا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑی دلیل ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ اے مشرکین، جب تم سمندروں میں پھنستے ہو طوفانوں کے اندر، تو اس ٹائم باقی خداؤں کو کیوں نہیں پکارتے، صرف ایک اللہ کو کیوں پکارتے؟ اس ٹائم تو تمہیں توحید سمجھ آ جاتی ہے جی۔ تو جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو یہ آیت نوٹ کر لیں، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے اور بہت بڑی دلیل ہے توحید کی، اور ایتھیزم اور خدا کے انکار کے خلاف ایک بہت بڑا ثبوت ہے جو قرآن نے دیا۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ جب انسان سے مشکل گزر جاتی ہے، جب پیپر ختم ہو جاتے ہیں، امتحانات چلے جاتے ہیں، جب مشکل وقت گزر جاتا ہے، آزمائش گزرتی ہے، تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ ہر انسان کی یہی سائیکالوجی ہے۔ اس ٹائم وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اس ٹائم تو وہ اس نے کمٹمنٹس کر لیتا ہے کہ اب تو بھئی میں نمازیں بھی پڑھوں گا اور یہ بھی کروں گا اور وہ بھی کروں گا۔
جب وہ لمحہ گزر جاتا ہے، وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھنسا دے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس خدا سے تم سمندر میں ڈر جاتے ہو، کیا وہ خشکی کے اندر نہیں تمہیں مار سکتا؟ خشکی کے اندر تمہیں آزمائش نہیں، یعنی انسان یہ سوچتا ہے نا کہ کرونا جب چلا جائے گا تو انسان یہ سوچتا ہے کہ ہاں جی اب میری موت نہیں آئے گی، اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ نہیں، موت تو ہر ٹائم سر پہ۔ ہم بعض اوقات جب پھنستے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی موت ہو سکتی ہے، موت تو کسی بھی ٹائم ہو سکتی ہے، آزمائش تو کسی بھی ٹائم آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ تو خشکی میں بھی تمہیں پھنسا سکتا ہے، وہ تو رات کو بھی تمہیں پھنسا سکتا ہے، دن کی روشنی میں بھی تمہیں پھنسا سکتا ہے۔ اس کے لیے سمندر میں جانا یا کسی ایسی جگہ پہ جانا جہاں بظاہر موت قریبی نظر آ رہی ہو ضروری تو نہیں ہے اللہ کے لیے۔ تو تم اس کو خشکی میں کیوں بھول جاتے ہو؟ جب تمہارے آسانی کے اندر ہوتے ہو، عافیت کے اندر ہوتے ہو، تب تم خدا کو کیوں بھول جاتے ہو؟ اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھسا دے، یا پھر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ اس سے یہ بات سمجھ آئی بینگ اے اسٹوڈنٹ کہ گھر کے اندر ہم جیسے بھی ہیں، جب ہم یونیورسٹی کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور یونیورسٹی میں ہم جو کرتوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یونیورسٹی میں تمہیں نہیں دیکھ رہا۔ چلو گھر میں تو تم بہت شریف خاندان کے بچے اور بچی ہو نا، بڑا باپردہ اور شریف خاندان ہے۔ یونیورسٹی میں جو تمہارے کرتوت ہیں وہاں کوئی خدا نہیں ہے، وہاں تمہیں اللہ نہیں دیکھ رہا کہ تم کیا کرتے ہو۔ تو ہمیں تو یہی تھا، ہمارے لیے تو خشکی اور سمندر کا یہی معاملہ ہے۔ تو اپنے اپنے طور پہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ٹائم دیکھ رہا ہے، ہر ٹائم دیکھ رہا ہے۔ وہ یونیورسٹی کے اندر بھی دیکھ رہا ہے، وہ کلاس کے اندر بھی دیکھ رہا ہے، وہ انٹرنیٹ یوز کرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے، وہ تنہائی کے اندر بھی دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر ٹائم آپ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ خشکی میں بھی تمہیں دیکھ رہا ہے، سمندر میں بھی تمہیں دیکھ رہا ہے، صحیح ہے جی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ تم پر پتھراؤ کرنے والے آندھی بھیج دے تو تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ، اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی، اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔ پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ یعنی جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں مل جائے گا تو یہ ایک قسم کا اشارہ بھی ہوگا کہ بھئی تم بچ گیا۔ اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔ اے محمد، یعنی اندھا اس دنیا میں کون ہے؟ ہمیں تو بعض اوقات حرام کما کے غلط طریقوں سے پیسے کما کے کروڑ پتی ہونے والے بڑے ویژنری لوگ لگتے ہیں کہ بڑا ویژن ہے جی، بڑا سوچ ہے، اسے بڑا پتہ ہے دنیا کا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو کر رہا ہے یا اللہ تعالیٰ سے جو غافل ہے، وہ چاہے جتنی مرضی بڑی بلا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو اندھا ہی کہہ رہا ہے۔ اور ایک اندھے کی کیا حیثیت ہوتی ہے ہمارے یہاں، ٹھیک ہے نا، جس کو کچھ جو بیچارہ خود چل نہیں سکتا، جسے پتہ ہی نہیں ہے میں نے جانا کہاں ہے، جسے اپنی منزل کا نہیں پتا۔ اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھا، یعنی جو دین کو نہ دیکھے، جو اللہ سے نہ ڈرے، وہ اندھا ہے۔ جو زندگی کے معاملات میں دین کیا کہتا ہے، اللہ رسول کیا کہتے ہیں، ان کی پرواہ نہ کرے، وہ اندھا ہے، وہ دیکھے ہی نہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو۔ اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم تمہیں دین پر ثابت قدم نہ رکھتے، مضبوط نہ رکھتے، تو ہو سکتا ہے کہ جو تم سے آئے روز مشرکین آ کے کہتے ہیں یوں کر لیں، یوں کر لیں، یوں کر لیں، یہ چینجنگ کر لیں، اس طرح کر لیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے، ان کی طرف جھک جاتے، ان کی باتوں میں آ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین پر اور اپنے نظریات پر اور اپنی بات پر کمیٹڈ رکھا، ثابت قدم رکھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ دین پر چلاتا ہے، دین پر ثابت قدمی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بندہ سٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہمت کرتا ہے۔ تو یعنی کہ اسے ایک اور بات ہی پتہ چلی کہ نبی کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جیسے مرضی حالات ہوں، کفر کی طرف یا کفر والوں کی طرف مائل نہیں ہونا، یا ان کی باتیں سن کر اپنے دین پر کمپرومائز نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ ہم تو ایک خاص کوئی بات دیکھ کے یا کسی ٹیچر کی کوئی بات سن کر یا کسی نئے ہیرو سیلیبریٹی کی کوئی بات سن کر اپنی سوچ چینج کر لیتے ہیں، اپنے خیالات بدل لیتے ہیں، دین پر کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ کوئی بہت بڑا کالم نگار آئے، اس کا کوئی کالم پڑھ کے، کوئی آرٹیکل پڑھ کے، کوئی ناول پڑھ کے ہماری سوچ چینج ہو جاتی ہے۔
ٹھیک ہے نا جی، دور بدل گیا ہے جی، 2021 آ گیا ہے، آج کے دور کی اور ضروریات ہیں، اور جناب اب تو دنیا بہت آگے نکل گئی ہے، آج کے دور پہ دین پہ چلنا ممکن نہیں ہے، اور کچھ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کچھ ہونی چاہیے. یہ جو سوچ ہے نا، یہی تباہی کا سبب ہے. یعنی کہ اللہ نے جو اصول دے دی، اللہ نے تو یہ قرآن پوری دنیا کے لیے دیا ہے، ہر زمانے کے لیے دیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ رہنمائی تو رہتی دنیا تک کے لیے. تو کبھی بھی کافر کیا چاہتے ہیں، یا کافر تمہیں کس طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں، یا ورلڈ آرڈر کیا کہتا ہے، تم نے اس طرح کا نہیں بننا. تم نے جو ہے اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ. دو ہی آپشن ہے. علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے، یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ. دو آپشن ہے، یا زمانے کا بندہ بن جاؤ، زمانہ کہہ رہا ہے جو زمانہ جس طرف جا رہا ہے اس طرح کا بندہ بن جا، یا خدا کا بندہ بن جو ہر دور میں ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، کچھ نہ کچھ. لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے. اب اگر اے اللہ کے نبی، یہ اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے اللہ کہہ رہا ہے، یعنی قرآن میں بعض اوقات اللہ کے نبی کو لے کر بھی بڑی بڑی سخت تنبیہات ہیں، کہ ہم جیسے کہتے ہیں کہ ہم پھر کہاں کھڑے ہیں، جب حبیب اللہ تعالیٰ کے محبوب کو اس قدر تنبیہات ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا، ادروائز تو اللہ کے نبی تو معصوم ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ نے ایسا کیا تو میں کیا کروں گا، دیکھیں ذرا. لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا. کس کو؟ اللہ کے نبی کو. یہ بات اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، یہ باتیں پڑھی نہیں جاتی. پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے. یعنی اللہ تعالیٰ خود اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم جو ہے ہمارے کفر، اہل کفر کیا کہتے ہیں ان کی باتوں میں آ جاؤ گی، ان کی طرف تھوڑا سا بھی مائل ہو جاؤ گے نا، تھوڑا سا بھی مائل ہو جاؤ گے ان کی بہتری کے لیے ہی، یعنی اچھی نیت کے ساتھ بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤ گے، اور تھوڑا سا بھی دین پہ کمپرومائز کر لو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دوہرا عذاب دے گا، اور تم کے مددگار نہ پاؤ گے. یعنی اگر نبی کوئی غلطی کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں چھوڑتا، تو ہم انسان کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ آؤٹ آف دی وے معاف کر دے گا. یعنی یہ قرآن بڑی بڑی چیزیں کلیئر کر دیتا ہے. یہ آیات جو ہیں کہ یعنی کہ جو اللہ کے اصول ہیں وہ ہر انسان کے لیے ایک جیسے ہیں. وہ نبی بھی ہے تو وہی اصول ہے، عام انسان کے لیے ڈیفینیٹلی وہی اصول ہے. یہ آپ آیت پڑھ لیں، بڑی سخت آیت ہے، بنی اسرائیل سورہ آیت نمبر 74 ہے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے. یعنی وہ انبیاء جو ہیں، یا وہ لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یعنی وہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس وہ ساری اختیارات ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی شفاعت بھی کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو مرضی کر دیں گے، کرتے رہیں گے. اور اللہ کے نبی کی تو خود یہ پوزیشن ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پاؤ گے، یعنی کہ ہمارا اصول تم پر لاگو ہو کے رہے گا اگر آپ نے ایسا کیا. یعنی ایک بات ہے سمجھانے کے لیے. تو ہم جو سمجھتے ہیں کہ جو ہماری سفارش کریں گے وہ بھی بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ کے آگے ان کی کیا پوزیشن ہے آخرت کے معاملے کے اندر. یہ بڑی سخت آیات ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ بھائی جان بخشش اپنے اعمال کی بنیاد پر ہی ہے، بالکل اپنے اعمال کی بنیاد پر ہے، اپنے ایمان اور اعمال کی بنیاد پر. اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے. نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو. فجر کا قرآن کیا ہے جی؟ فجر کے لغوی معنی ہے پو پھٹنا، یعنی وہ وقت جب اول سپیدہ صبح و رات کی تاریکی کو پھاڑ کر نمودار ہوتا ہے. فجر کے قرآن سے مراد فجر کی نماز ہے. قرآن مجید میں نماز کے لیے کہیں تو صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور کہیں اس کے مختلف اجزاء میں کسی جز کا نام لے کر پوری نماز مراد لی گئی ہے. یعنی یہ جو فجر کے نماز میں جو لمبی تلاوت کی جاتی ہے، آپ مولوی صاحب کو غصے ہوتے رہتے ہیں کہ مولوی صاحب رکوع چ جا ہی نہیں رہے، اونج نیندر آئی ہے مینوں فجر ٹائم تو مولوی صاحب جڑا تلاوت لمبی شروع کر چھڑی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کے اصل میں ہماری روٹینیں اس طرح کی ہیں نا کہ راتوں کو دیر تک جاگنے والی اور صبح دیر تک سونے والی. نیچرل روٹین تو یہی ہے نا. اور یہی اگر بندہ اس روٹین پر آ جائے تو بندہ زیادہ پرفارم کر سکتا ہے، بندے کی زیادہ صلاحیتیں بڑھ سکتی ہیں، بندے زیادہ کام کر لیتا ہے، زیادہ انپٹ دے سکتا ہے. تو فجر کے وقت جب پو پھٹے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی، فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کی بھی اپنی فضیلت ہے. پھر اس کے بعد فجر کے قرآن نماز فجر میں جو قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ بھی اسی بنیاد پر ہے.
نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے۔ قرآن فجر کے مشہود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے فرشتے اس کے گواہ بنتے ہیں، جیسے کہ احادیث میں بتصریح بیان ہو، یعنی اس ٹائم فرشتے بہت زیادہ زمین پر اترے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کی پھر گواہی دیتے ہیں کہ اے اللہ میرے تیرے ان بندوں نے مسجد پہنچے، تیری عبادت کی، قرآن پڑھا، تو وہ ذرا زیادہ مطلب ایسا لمحہ ہے کہ وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے۔ اور رات کو تہجد پڑھو، رات کے وقت تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، ایک حدیث یہ بھی ہے نا کہ اپنے عرش سے اٹھ کر نیچے آتا ہے، آخری آسمان تک آ جاتا ہے، زمین کی طرف آتا ہے، اور پکار پکار کر کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا تو میں اسے معاف کروں۔ اور رات کے اس وقت تہجد کے وقت جو اس سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے اٹھ کے بستر سے، تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ اچھا جی، مقام محمود کیا ہے؟ نمبر پڑھتے ہیں 98، یعنی دنیا اور آخرت میں تم کو ایسے مرتبے پہ پہنچا دے جہاں تم محمود خلائق ہو کر رہو، ہر طرف سے تم پر مدح و ستائش کی بارش ہو، اور تمہاری ہستی ایک قابل تعریف ہستی بن کر رہے، یعنی کہ مطلب عزت اور تعریف کا ایک اعلیٰ مقام۔ محمود، محمد کہتے ہی اس کے ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی کی یہ دعا ہے کہ ایک اقتدار کو، ایک طاقت کو میرا مددگار بنا دے۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ تیرے دین کو نافذ کرنے کے لیے مجھے طاقت دے، وہ طاقت حکومت کی صورت میں دے، اختیار کی صورت میں دے۔ یعنی ہم یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ صرف نماز روزہ، صرف نماز روزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساری زندگی جہاد کیا ہے، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ تبوک، حنین، فتح مکہ، غزوہ احزاب، یہ سارا کس لیے تھا؟ یہ دین کے دفاع کے لیے، اور دین کے نفاذ کے لیے، اور مدینہ کی ریاست کے دفاع کے لیے، اور اس کے بعد مدینہ کی ریاست سے پوری دنیا تک دین کے قیام کے لیے تھا سارا۔ تو اس دین کے قیام کے لیے مجھے طاقت عطا فرما، بادشاہت عطا فرما، سلطنت عطا فرما، اقتدار کو، طاقت کو میرا مددگار بنا دے۔ یعنی کہ جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ اپنے نفاذ کے لیے حکومت چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا، بیٹھے بیٹھے تو قرآن نافذ نہیں ہو جائے گا، ظاہر ہے قرآن حکومت، یعنی کہ قرآن کا جو نظام ہے وہ ہر مسلمان معاشرے کے اندر حکومت کی طرف سے نافذ ہونا چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کا مطلب یہی ہے نا، نام تو یہی ہے، آگے جو ہو رہا ہے وہ اور بات ہے، لیکن اسلامک ڈیموکریٹک جو بھی نام بنایا ہوا ہے وہ یہی وجہ ہے کہ یہاں ایک اسلامی معاشرہ ہے، یہاں اسلامی قوانین ہوں گے، معیشت کے اندر بھی، عدالت کے اندر بھی، سیاست کے اندر بھی۔ وہ ہے نہیں، وہ اور بات ہے، لیکن وہ یہی بات ہے نا کہ قرآن طاقت چاہتا ہے، دین طاقت چاہتا ہے اپنے نفاذ کے لیے۔ اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ باطل نے ایسے ہی مٹنا ہے جب دین نے طاقت میں آنا ہے، ادروائز باطل نہیں مٹے گا، ادروائز یہ گند جو چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا۔ دیکھیں ان سارے گند کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ آپ شراب کے اڈے کیسے بند کریں گے؟ آپ بے حیائی کی فلمیں کیسے بند کریں گے؟ ٹھیک ہے، آپ جو ہمارا شوبز ہے جو بے حیائی پھیلا رہا ہے اس کو ریگولیٹ کس طرح کریں گے؟ آپ ہمارے میڈیا کو اللہ کا خوف اور اس کے دائرے میں کس طرح لے کے آئیں گے؟ پوری دنیا کو آپ جو ہے وہ اللہ کے قانون کے مطابق کس طرح چلائیں گے جب تک آپ طاقت میں نہیں آئیں گے، اب آپ کے پاس اختیار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تبھی باطل مٹے گا۔ ادروائز دعائیں کرتے رہیں گے ہم، اور کافروں کو گالیاں دیتے رہیں گے، اور جناب بڑی بے حیائی آئے گی اور بڑا ظلم ہو گیا، اور عملاً کچھ نہیں کریں گے، پریکٹیکلی کچھ نہیں کریں گے، جہاد نہیں کریں گے، لڑیں گے نہیں، تو وہ کہاں سے آئے گا؟ ظاہر ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو دعائیں کرتے رہنے سے اور عمل کچھ نہ کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ تو بھائی جد و جہد اور طاقت سے ہی جو ہے وہ باطل مٹے گا، صحیح ہے۔ جب تک آپ بری چیز کو ختم نہیں کر رہے، یعنی ایک پانی ہے، ایک تالاب ہے، اس کے اندر آپ نے گٹر کا نل بھی کھولا ہوا ہے، صاف پانی کا نل بھی کھولا ہوا ہے، تو آپ صاف پانی کی مقدار بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں، وہاں سے جب تک گٹر والا نل نہیں بند کریں گے وہ تالاب تو گندا ہی رہے گا۔ تو جہاں سے بے حیائی، برائی، بدکاری پھیل رہی ہے اس کو جب تک بین نہیں کریں گے، طاقت سے روکیں گے نہیں، وہ تو پھیلتی رہے گی، آپ جتنی مرضی صاف پانی اس پہ لگاتے رہیں۔ تو اس کو روکنا پڑے گا، اس کو بند کرنا پڑے گا، باطل کو مٹانا پڑے گا، باطل کو جڑ سے اکھاڑنا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ کو طاقت چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، جاء الحق وذاق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا،
ہم اس قرآن کے سلسلے تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا ہے اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ یعنی انسان کا کیا حال ہے کہ جب مصیبت آئی تو مایوس ہو گیا، خوشیاں آئیں، خوشحالی آئی تو جو ہے وہ اینٹتا ہے اور پیٹھ موڑ لیتا ہے اپنے رب سے۔ تو ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب اللہ ہی جانتا سیدھے راستے پر کون ہے۔ یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، روح کے متعلق یہ سوال کرتے تھے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، جس کا سورہ یوسف میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ مختلف سوال کرتے تھے مشرکین اللہ کے نبی سے آگے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اس کا جواب دیں، روح کیا ہے، بنی اسرائیل مصر کس طرح گئے، اصحاب کہف کون تھے، آگے جا کے پوچھیں گے، ساری کہانیاں یہ پوچھتے تھے۔ تو یہودی انہیں کہتے تھے، کیونکہ یہودیوں کے پاس تھی وہ اپنا تورات تھی، تو وہ دین کو کچھ جانتے تھے، پچھلے انبیاء کو جانتے تھے، آسمانی باتوں کو جانتے تھے، تو وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ایک آخری نبی نے آنا ہے، لیکن وہ بغض میں نہیں مان رہے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ اب اگر وہ مشرکین جب جاتے تھے مدینہ میں یا آگے پیچھے جاتے تھے یا یہودیوں سے ملاقات ہوتی تھی تو وہ یہودی کہتے تھے کہ وہ ہمارے ہاں ایک نبی آیا ہے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہودی کہتے تھے کہ اگر وہ واقعی نبی ہے تو آپ اس سے یہ پوچھیں، اگر اس نے اس کا یہ جواب دے دیا تو وہ نبی ہے۔ تو مشرکین پھر آ کے اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے کہ ہاں جی روح کیا ہے، یہ یہودیوں کی کہنے پہ، تو اللہ کے نبی اس کا جواب دے دیتے تھے، قرآن کی صورت میں جواب آ جاتا تھا۔ تو جب جواب مل جاتا تھا تو پھر نہ یہ مانتے تھے نہ وہ مانتے تھے، ہٹ درمی پر اتر آتے تھے۔ اچھا جی، انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اچھا جی، یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے۔ روح کیا ہے؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں روح سے مراد جان ہے، یعنی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح حیات کے متعلق پوچھا تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ معنی تسلیم کرنے میں سخت تعمل ہے، اس لیے کہ یہ معنی صرف اس صورت میں لیے جا سکتے ہیں کہ جبکہ سیاق و سباق کو نظر انداز کر دیا جائے اور سلسلہ کلام سے بالکل الگ کر کے اس آیت کو ایک منفرد جملے کی حیثیت سے لے لیا جائے، ورنہ اگر سلسلہ کلام میں رکھ کر دیکھا جائے تو روح کو جان کے معنی میں لینے سے عبارت میں سخت بے ربطی محسوس ہوتی ہے، اور اس امر کی کوئی معقول وجہ سمجھ میں نہیں آتی جہاں پہلے 3 آیتوں میں قرآن کے نسخہ شفا ہونے اور منکرین حق کے ظالم اور کافر نعمت ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور جہاں بعد کی آیتوں میں پھر قرآن کے کلام الہی ہونے پر استدلال کیا گیا ہے، وہاں آخرت کی اس مناسبت سے مضمون آ گیا کہ جانداروں میں جان خدا کے حکم سے آتی ہے۔ یعنی یہاں کیا روح کا مطلب ہے، یہ پڑھتے ہیں، ربط عبارت کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہاں روح سے مراد وحی یا وحی لانے والا فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ یعنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ روح سے مراد ہم یہ کہ یعنی ہمارے اندر روح ہے، ہم یہ سمجھنے نہیں، کہنے کہ اگر سلسلہ کلام کو دیکھا جائے یعنی پیچھے جو کانٹیکسٹ چل رہا ہے، جو مضمون چل رہا ہے، اس کو دیکھا جائے تو یہاں سے اس سے مراد یہ بنتا ہے کہ اس سے مراد وحی لانے والا فرشتہ ہے یا وحی ہے۔ مشرکین کا سوال دراصل یہ تھا کہ یہ قرآن تم کہاں سے لاتے ہو، یعنی یہ جو قرآن آپ ہمیں سناتے ہیں، جو ہم آپ پوچھتے ہیں آپ بیان کر دیتے ہیں، تو یہ آپ کو کون بتاتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کیا آپ کا سورس آف نالج کیا ہے، یہ قرآن تم کہاں سے لاتے ہو؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد تم سے یہ لوگ روح یعنی ماخذ قرآن یا ذریعہ حصول قرآن کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، انہیں بتا دو کہ یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے اتنا کم بہرا پایا ہے کہ تم انسانی ساخت کے کلام اور وحی ربانی کے ذریعے سے نازل ہونے والے کلام کا فرق نہیں سمجھتے، اور اس کلام پر یہ شبہ کرتے ہو کہ اسے کوئی انسان گڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو بار بار تنبیہ کر رہا ہے کہ ہم تم سے جو تمہارے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے، وہی نازل ہوتی ہے، ہم چاہیں تو یہ روک دیں، چھین لیں، تم پر نہ نازل کریں، اور پھر تم کچھ نہ کر سکو گے، تم کوئی حمایتی اور مددگار اللہ کے مقابلے میں نہیں پا سکو گے۔ یعنی تمہیں بھی ہر طرح کی مدد اللہ ہی سے ملے گی، اللہ ہی سے تم ڈیمانڈ کرو گے، آپ ڈیمانڈ کریں گے۔ یہ جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یعنی اللہ کے نبی کو بھی جو کچھ ملا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری رحمت ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ کہہ دو اگر انسان اور جن سب کے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نبی کی زندگی سب سے مشکل زندگی، آزمائشوں سے بھری زندگی، گناہوں سے پاک زندگی، اور دین کے قیام میں لگی ہوئی ساری زندگی کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی ہم پر تمہاری نعمتیں بہت زیادہ ہیں، ہم پر تمہارا فضل بہت زیادہ ہے۔ یعنی ایک نہ نظر آنے والی اور نظر آنے والی اللہ تعالیٰ پر کی ہم پر اتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ ہم، وہی بات ہے کہ ساری زندگی جناب جہاد ہی کرتے رہیں تو کچھ بھی کر لیں ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کوئی انسان جتنا مرضی کر لے
وہ اللہ کا جو اس کے اوپر حق ہے وہ ادا کر ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ بس کہتا ہے کہ کوشش کرو، اسٹرگل کرو اور مرتے دم تک کرتے رہو اور اپنی بیسٹ دو. اللہ کے نبی کو بھی ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے. کہہ دو اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر تم اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو. یعنی انسان، جن، پوری دنیا، سارے وسائل اگر ملا بھی لیں تو قرآن جیسی کوئی کتاب یہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ اللہ نے بنائی ہے، یہ اللہ نے لکھی ہے، اللہ نے فرمائی ہے. تو انسان کے بس کا یہ روگ نہیں ہے کہ وہ اس جیسی کوئی کتاب لکھ سکے یا اس جیسی چند آیات ہی لکھ سکے، جسے ہم پڑھ چکے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے. یعنی جب تک کہ تم یہ سارے کام نہیں کرو گے، زمین نہیں پھاڑ دو گے، آسمان کو ہم پر نہیں گرا دو گے، ہم تیری نبوت کو نہیں مانیں گے. یا خدا فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں. یعنی اللہ کے نبی جب وہ کہتے تھے کہ آپ یہ معجزہ کر کے، اب یہ معجزہ دکھائیں، یہ معجزہ دکھائیں، معجزہ دیکھ کے بھی ویسے نہیں مانتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ جناب خود آ جائے، زمین پھاڑ دے اور آسمان سے جناب اللہ آتا و نظر آئے، فرشتے نظر آئے، پھر جناب انسان مانے. تو پھر تو علم غیب والی بات ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر ایمان کا امتحان ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر تو ظاہر ہے سارے انسان ہی مان جائیں گے. فرشتے آپ کو نظر آنے لگ پڑے، جنت جہنم نظر آنے لگ پڑے، تو پھر کون ہے جو انکار کرے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہ دکھا کے دکھاتا ہے اور یہی امتحان لیتا ہے کہ وہ ہماری سائٹ سے غائب بھی ہے اور وہ ہمیں نظر بھی آتا ہے. ہمیں جگہ جگہ اس کی نشانیاں نظر آتی ہیں، ہمیں جگہ جگہ خدا محسوس ہوتا ہے اور پھر نظر بھی نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے، وہ کھل کے سامنے آ جائے گا تو پھر تو ساری دنیا ایمان لے آئے گی، اسلام قبول کر لے گی. تو اللہ تعالیٰ کہے گا جو ان کی باتیں ہیں کہ بھی آپ ایسا کریں اور آسمان پر چڑھ جائیں اور اوپر سے ہمیں قرآن نازل ہوتا ہوا دکھائیں، ٹھیک ہے، اور زمین پھاڑ کے دکھائیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ نہ میرا طریقہ ہے اور نہ اس طرح یہ ایمان لائیں گے اور نہ اس طرح آپ ان کو ایمان کی دعوت دیں گے. ٹھیک ہے نا، آپ ایک بحیثیت نبی جو ہے ان کو پیغام پہنچائیں گے، ان کو تبلیغ کریں گے، انذار و تبشیر کریں گے، پھر آگے ان کا کام ہے مانیں یا نہ مانیں، اور سزا دینا پھر میرا کام ہے. کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ یعنی کہ میرا کام صرف پیغام دینا ہے رسول کی حیثیت سے. لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا. ابعث اللہ بشر رسولہ، کیا ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا دیا، یعنی کوئی فرشتہ آتا اور آپ کو بتاتا. ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے ہی کسی فرشتے کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر زمین پر فرشتے ہوتے تو ہم فرشتوں کو بھیجتے پیغمبر بنا کے. ظاہر ہے تم انسان ہو تو تمہیں انسان ہی، ہمارے سامنے کوئی فرشتہ اٹھ کے آ جائے تو ہم تو ویسے ہی وہاں سے اٹھ کے بھاگ جائیں. یعنی انسان کو انسان ہی دعوت دے گا نا، کوئی جن آ کے دعوت، جنوں کو جن دعوت دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو فرشتے اگر یہاں پر زمین میں بس رہے ہوتے تو فرشتہ آتا ان کو. تو انسانوں میں ہی سے اللہ تعالیٰ انبیاء کو مختص کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد وہ انسانوں کو دعوت، کیونکہ وہ انسانوں کو جانتے ہیں، انسانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، انسانوں میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انسان ان کی بات سمجھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں. تو اگر یہاں فرشتے ہوتے تو فرشتہ آ جاتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان نہیں آپ کو بتانا تھا اللہ کے بارے میں، ظاہری بات ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتا. یعنی جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اس کے بعد اسے جو مرضی آپ معجزہ دکھا لیں یا جو مرضی دلیل دے دیں، جو مرضی لاجک دے دیں، وہ نہیں مانے گا. اسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، اور اس لیے گمراہ کیا ہے کہ وہ خود گمراہ ہونا چاہتا ہے. ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے، گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے. یعنی جہنم کی آگ جب دھیمی ہوگی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یعنی ہر ٹائم وہ آگ جو ہے وہ شدت کے اندر ہوگی. اگر کبھی کمی آئے گی تو ہم اسے بھڑکا دیں گے. یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا. کیا ان کو یہ نہ سوچا کہ جس خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے.
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کر لیا ہے، پوری کائنات بنا دی ہے، یعنی کائنات تو دنیا سے بہت بڑی ہے، تو وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ صرف ایک انسان کو مرنے کے بعد جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے، وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ تو تمہیں دوبارہ پیدا ہونا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اپنے رب کو اپنا حساب دینا ہے۔ کیا ان کو یہ نہ سوچا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے؟ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ یعنی ایک دفعہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان بڑا جلد باز ہے، انسان بڑا ناشکرا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان بڑا تنگ دل ہے، یعنی انسان کے پاس جب مال آ جائے، خزانے آ جائیں، تو اس کا دل یہی ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس رہیں، ان کو خرچ نہیں کرتا، ان کو روک لیتا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو نشانیاں عطا کی تھی جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھیں۔ اب تو یہ خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئے تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ یہ جادوگر ہیں، یعنی نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ، مشرکین مکہ نے الزام لگایا تھا۔ تو اسی طرح کے الزام اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پچھلے انبیاء پر بھی لگتے رہے۔ حضرت موسیٰ نے جب اپنی نشانیاں دکھائیں تو فرعون نے یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے۔ موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماواتی والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون، تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ آخرکار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، یعنی وہ فرعون جو جس کی چاہتا تھا گردن اڑا دیتا تھا، اتنا بڑا جابر بادشاہ، اس کے سامنے حضرت موسیٰ نے کس طرح حق بیان کیا، اور حق بیان کرنے کے بعد یہ کہا کہ تو ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ یعنی یہ جرت اور کرج آپ دیکھیں جو ایمان پیدا کرتا ہے، یعنی ایمان ہی فتنوں سے لڑاتا ہے، ایمان ہی ثابت قدمی عطا کرتا ہے، اور ایمان ہی کانفیڈنس، دلیری اور جرت پیدا کرتا ہے وقت کے بادشاہ کے آگے۔ ہم تو پرنسپل صاحب سے میٹنگ نہیں کر سکتے، وائس چانسلر صاحب سے ہم جا کے بات نہیں کر سکتے، اپنے رائٹس نہیں بیان کر سکتے۔ ہم تو کسی تھوڑا سا بڑا بندہ ہو، ہماری اس کے سامنے کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے، پھونک نکل جاتی ہے۔ وقت کے فرعون کے سامنے دین کی دعوت بھی دی، اور کیا کہا کہ تو ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ آخرکار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم سب تم کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دو، اور جو نہ مانے اسے متنبع کر دو، یعنی جو مان لے اسے جنت کی خوشخبری دو، اللہ کی رضا کی خوشخبری دو، اور جو آپ کی بات نہ مانے اسے جہنم کے عذاب سے ڈراؤ۔ اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کے اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے، یعنی حالات کے مطابق یہ 22 سال میں اللہ تعالیٰ کے نبی پر اترا ہے، جو حالات چل رہے ہوتے تھے اس کنٹیکسٹ میں قرآن اتر رہا ہوتا تھا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی ہونا ہے۔ یعنی جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو زندگی کا مقصد جان لیتے ہیں، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ یس سر کہتے ہیں، وہ آمنا و صدقنا کہتے ہیں، وہ سمیعنا و اطعنا کہتے ہیں، وہ سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ اٹ مینس کہ وہ جھک جاتے ہیں، وہ سبمٹ ہو جاتے ہیں، وہ بات مان لیتے ہیں۔ تو یہاں پر سجدہ بھی ہے، یہاں پر یہ جو سجدہ قرآن کے اندر آتا ہے یہ 14 دفعہ آئے گا، یہ واجب ہوتا ہے۔ پیچھے 14ویں سپارے میں بھی ایک سجدہ آ چکا ہے، اس ٹائم بتانا یاد نہیں رہا، تو یہ سجدہ لازمی کر لیا کریں، نماز کے بعد کر لیں، ظہر کی نماز کے بعد کر لیں، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد کر لیں۔ تو یہ سجدہ آپ نے جا کے اللہ اکبر کر کے سجدے میں جانا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر۔ یہ سجدہ واجب ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ یہ بار بار آئیں گے تو شاید کئی سجدوں کے متعلق میں نہ بتا سکوں کہ یہاں آپ نے سجدہ کرنا ہے، تو آپ نے خود دھیان رکھنا ہے کہ جہاں سجدہ آ رہا ہے تو وہ سجدہ آپ جو ہے وہ ایک ہی دفعہ کریں گے، کیونکہ ہم ایک سیٹنگ میں جتنی مرضی دفعہ اس آیت کو پڑھیں سجدہ ایک ہی دفعہ ہوگا، تو آپ نے فارغ ہو کے سجدہ کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ 14ویں سپارے والا بھی کر لیں، اور بھی کوئی رہ گیا اندر کوئی آیا ہے 13ویں میں بھی غالباً آیا تھا تو وہ کر لیں۔ اب یہ تیزی سے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ سجدے اب آئیں گے، ہر سپارے میں آلموسٹ آئے گا، کچھ کو سکپ کر کے۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بہانے نہیں کرتے، جب وہ قرآن سنتے ہیں تو وہ جھک جاتے ہیں، وہ بات مان لیتے ہیں، رو رو کے اللہ کے حضور وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں سجدہ کرنا چاہیے۔
پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی ہونا تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ یعنی بندہ مومن کا قرآن پڑھ کر، قرآن سن کر ایمان بڑھ جاتا ہے اور اس کی خوف خدا میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو۔ ویسے دین دنیا کی زندگی کے ہر معاملے پیچھے نے پڑھا ہے، اسی سے بارے میں پڑھا ہے کہ نہ اس طرح خرچ کرو کہ شیطان کے بھائی بن جاؤ، فضول خرچی کرنے لگ پڑو، اور نہ اس طرح کنجوس ہو جاؤ کہ اپنے ہاتھ اپنے گردن سے چپکا لو، یعنی ہاتھ کھولو ہی نہ، خرچی نہ کرو۔ تو ہر معاملے میں دین بیلنس کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ افراط و تفریط، شدت، کسی غلو جو ہے وہ دین پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی۔ تو اوس درجے کا لہجہ اختیار کرو، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ ابن عباس کا بیان ہے کہ مکے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے صحابہ نماز پڑھتے وقت بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے تو کفار شور مچانے لگتے تھے اور بسا اوقات گالیوں کی بوچھاڑ شروع کر دیتے تھے۔ اس پر حکم ہوا کہ نہ تو اتنے زور سے پڑھو کہ کفار سن کر ہجوم کریں، اور نہ اس قدر آہستہ پڑھو کہ تمہارا اپنے ساتھی بھی نہ سن سکیں۔ یہ حکم صرف انہی حالات کے لیے تھا۔ مدینے میں جب حالات بدل گئے تو یہ حکم باقی نہ رہا، البتہ جب کبھی مسلمانوں کو مکے جیسے حالات سے دوچار ہونا پڑے تو انہیں اسی ہدایت کے مطابق عمل کرنا پڑے۔ یعنی یہ حکم اس وقت تھا کہ قرآن کو زیادہ اونچا تلاوت نہ کریں، اب تو خیر مائک پہ تلاوت ہوتی ہے، پورے محلے میں آواز آتی ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس ٹائم تھا کہ مکے کے اندر جب نماز پڑھ رہے تھے مسلمان، تو جب کفار قرآن کی آواز سنتے تھے تو وہ لڑنے اور مارنے مرانے اور جناب شور و غوغا کرنے اور سیٹیاں بجانے، تنگ کرنے کے لیے، ڈسٹربنس کریٹ کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو بندہ مومن کو بلا وجہ ڈسٹربنس بھی کریٹ نہیں کروانی چاہیے، حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اتنا اونچا قرآن نہ پڑھیں کہ جناب ساروں کو پتہ چل جائے کہ جناب اب نماز ہو رہی ہے اور کفار آ جائے اور تنگ کرنا شروع کر دیں، اور اتنا آہستہ بھی نہ پڑھیں کہ جو پیچھے نمازی ہیں ان کو آواز ہی نہ آئے۔ تو یہ ایسے حالات کے لیے یہ حکم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتیبان ہو، اور اس کی بڑائی، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا کوئی اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا کوئی نائب مقرر کرنے کی ضرورت ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی سیکٹری بنانے کی ضرورت ہے۔ دنیاوی بادشاہوں کا ایک جو ہوتا ہے وہ نائب ہوتا ہے، یا ان کا کوئی سیکٹری ہوتا ہے، یا ان کا کوئی جو ہے وہ نمائندہ بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے کام کروانے میں، کائنات چلانے میں، جو اس نے فرشتے بنائے ہیں، سارا کچھ بنائے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک شان ہے، ایک اس کا اپنا قانون اور نظام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ویسے اپنے کسی پشتیبان کی یا کسی حامی اور مددگار اور ساتھی یا کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر کسی سے بے نیاز ہے۔ اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی، ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اس کی بڑائی، اس کی پاکی بیان کرو۔ سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوئی، اور ہمارے آج کے لیکچر میں بھی ہیں کوئی 5-10 منٹ ہیں، تو سورہ کہف کا جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں کہ بھئی اس میں کیا بات ہے، کیا چیزیں ہیں، کیا اس کے اندر مضامین ہیں، وہ پڑھ کے جی ہے پھر ہم آگے جو ہے وہ کل کے لیکچر میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو سورہ کہف جی ہے 15 سپارہ ہے جی، یہاں کے حاف سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ کہف کو جمعے کی نماز میں پڑھنا چاہیے، اس کی بڑی اہمیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جمعے کے دن پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، جمعے کی نماز سے پہلے پڑھ لیں، تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور یہ سورہ کہف جو ہے وہ فتنوں سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے، یعنی فتنوں کے دور میں تو سورہ کہف کی تلاوت بہت زیادہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ کہف کا یہ معاملہ ہے کہ سورہ کہف کے اندر جو ہے وہ 4 کہانیاں، یاد رکھیں سورہ کہف کے اندر کتنی کہانیاں، 4 کہانیاں۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ سورہ کہف کے اندر صرف اصحاب کہف کی کہانی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن سورہ کہف کے اندر جو ہے وہ 4 کہانیاں ہیں۔ ایک کہانی ہے چند نوجوانوں کی جو اصحاب کہف ہیں، ایک کہانی ہے 2 دوستوں کی جس میں سے ایک امیر ہوتا ہے اور ایک اتنا امیر نہیں ہوتا، تھوڑا سا غریب ہوتا ہے، 2 دوستوں کی کہانی ہے۔ پھر ایک کہانی ہے موسیٰ و خضر کی، موسیٰ و خضر کی ملاقات جو بڑی مشہور ہے اور جس کو بڑا شاعری کے اندر بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اور موسیٰ اور خضر کی ملاقات یعنی کہ 2 اللہ کے نیک بندوں کی ملاقات، ٹھیک ہے، ایک وہ سٹوری ہے۔ اور پھر ایک سٹوری ہے ذوالقرنین کی، جس نے جو ہے وہ تقریباً پوری دنیا پر بادشاہت کی تھی، جنہوں نے تو سٹوری، تو یہ ایک سٹوری ہے۔ اور اس کے اندر 4 کہانیوں کے اندر 4 آزمائشوں کا ذکر ہے، یعنی ٹرائل، آزمائش۔ پہلی کہانی میں ٹرائل آف فیتھ، ایمان کا امتحان ہے، دوسری کہانی میں ٹرائل آف ویلتھ، دولت کا امتحان ہے، تیسری کہانی میں ٹرائل آف نالج،
علم کا امتحان ہے جو حضرت موسیٰ نے سمجھا کہ میرے پاس علم سب سے زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر سے ملاقات کرے کہ نہیں، ایسے بندے بھی ہیں جن کے پاس تمہارے سے بھی زیادہ علم ہے. تو وہ ٹرائل علم کی آزمائش، ٹرائل آف نالج. اور پھر چوتھی کہانی ہے پاور، ٹرائل آف پاور، طاقت کا امتحان. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز علم دے کے، طاقت دے کے اس کی آزمائش کرتا ہے بندے کی. ایمان کی اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے ایسے حالات لا کے کہ پتہ چلے کہ یہ بندہ اپنے ایمان میں کھوٹا ہے یا کھرا ہے. دولت دے کے آزماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز جو بھی انسان کو دیتا ہے اس میں آزماتا ہے. اور وہ 4 کہانیاں، اور چاروں بڑی زبردست کہانی ہیں. تو ان 4 کہانیوں سے مل کے سورہ یوسف، سورہ کہف بنتی. ٹھیک ہے، اس میں یہ 4 کہانیاں جو تفصیلاً کہانی ہے، مشہور کہانی ہے، زیادہ دلچسپ کہانی ہے، وہ اصحاب کہف کی. تو جو ابتدائی حصہ پڑھ لیتے ہیں سورہ کہف کا، اس میں کیا کیا اہم باتیں ہیں، پھر اس کے بعد اس کو کل ہم مکمل کریں گے. ٹھیک ہے، کل کے لیکچر میں. اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے کہ سورہ کہف کا ایک لنک میں ڈسکرپشن میں اٹیچ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ویسے تو ہم جلدی جلدی گزریں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور ابھی ہم نے سپیڈ مزید کرنی ہے. تو سورہ کہف کا ایک ڈیٹیل لیکچر ہماری رمضان کلاس میں ہوا تھا، ڈیٹیل میں لیکچر ہوا تھا، 2 گھنٹے کا لیکچر تھا. تو جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ اس کا میں لنک ڈال رہا ہوں ڈسکرپشن کے اندر، تو آپ وہاں سے سورہ کہف پہ وہ ڈیٹیل لیکچر سن سکتے ہیں جنہوں نے نہیں سنا ہوا. ٹھیک ہے، ادروائز پھر ہم اس میں سے تیزی سے گزریں گے. مزید تفصیل سے ہے تو وہ 2 گھنٹے کا لیکچر ہے، تو اس کو آپ سن سکتے ہیں، اس میں ساری باتیں آ جائیں گی. ٹھیک ہے، تو جو تفصیل سے پڑھنا چاہیے اس کے لیے تو وہ سن لیں، بہتر ہے. اس میں ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی، ساری باتیں آ جائیں گی. سورہ کہف جو ہے، اس سورت کا نام پہلے رکوع کی 10ویں آیت اول فتیۃ الی الکہف سے ماخوذ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورت جس میں کہف کا لفظ آیا ہے. کہف کہتے ہیں غار کو. اصحاب کہف یعنی کیف کے جو تھے لوگ، یعنی جو وہ لوگ جو غار میں رہے، وہ آدمی جو غار میں رہے، جن کی مشہوری اس وجہ سے. زمانہ نزول کیا ہے جی؟ یہاں سے ان صورتوں کا آغاز ہوتا ہے جو مکی زندگی کے تیسرے دور میں نازل ہوئی ہیں. مکی زندگی کو مفسر نے 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے اللہ کے نبی کی زندگی کو. پہلا دور جس میں وہ خفیہ دعوت تھی، مطلب چھپے چھپے دین کی دعوت کا خفیہ کام ہو رہا تھا. دوسرا دور اس میں جس میں اعلانیہ دعوت شروع ہوئی. پھر تیسرا دور وہ تھا جس میں آزمائشیں اور جناب مار پیٹ اور انہوں نے حد کر دی کفار مکہ نے. ٹھیک ہے نا، تو وہ دور تھا مکی زندگی کا. پھر بدنی زندگی کا آغاز ہے. تو یعنی صورتوں کا، یعنی یہ تیسرا دور ہے، یہ مکی زندگی کا تیسرا دور ہے جس میں آزمائشیں شدید شروع ہو چکی تھیں مسلمانوں کی. یعنی مسلمانوں کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، اذیتیں دی جا رہی ہیں، ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ تم محمد کے دین سے پھر جاؤ، تم واپس اپنے آبائی دین پر آ جاؤ. ٹھیک ہے، نیزے مارے جا رہے ہیں. جس کا غلام مسلمان ہوا ہے وہ سرداران مشرکین جو ہیں وہ اپنے غلاموں پر ظلم کر رہے ہیں. حضرت بلال پر جو ظلم ہوا، حضرت خباب پر جو ظلم ہوا، وہ سارے ہمارے سامنے سیرت کے واقعات ہم نے پڑھے ہوئے. تو یعنی کہ اس ٹائم ظلم و تشدد اور ٹارچر جو ہے وہ پیک پہ چلا گیا تھا. مکی زندگی کا یہ تیسرا دور تھا اور اس کے بعد ہجرت ہوئی تھی. تو اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ ایک کہانی سناتا ہے ان نوجوانوں کی، آج کے اس صحابہ کو اور اللہ کے نبی کو، کہ جن کے اوپر بڑا ٹارچر ہوا تھا، جنہوں نے اپنی ایمان کی قربانی دینے کے لیے اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے کیا کیا بھگتا تھا، کس دور میں وہ ایمان لائے تھے. جب جو ایمان کا نام لینا یا اللہ کا نام لینے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو آگ میں جلا دیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اب وہ کہانی سنا رہا ہے صحابہ کو کہ آپ پر اگر آزمائشوں والا دور آ رہا ہے تو آپ اصحاب کہف کی کہانی پڑھیں. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ کے قرآن بڑا حالات کے مطابق جو ہے وہ اتر رہا ہوتا تھا. تو یہاں سے ان صورتوں کا آغاز ہوتا ہے جو مکی زندگی کے تیسرے دور میں نازل ہوئی ہیں. مکی زندگی کے ہم نے 4 بڑے بڑے دوروں میں تقسیم کیا ہے، 4 ادوار میں تقسیم کیا ہے، جن کی تفصیل سورہ انعام کے دیباچے میں گزر چکی ہے. اس تقسیم کے لحاظ سے تیسرا دور تقریباً 5 نبوی کے آغاز سے شروع ہو کر قریب 10 نبوی تک چلتا ہے، یعنی 5 سالوں کا یہ دور. اس دور کو جو چیز دوسرے دور سے ممتاز کرتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ دوسرے دور میں تو قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی تحریک اور جماعت کو دبانے کے لیے زیادہ تر تضحیک، استہزاء، اعتراضات، الزامات، تخویف، اطماع اور مخالفانہ پروپیگنڈے پر اعتماد کر رکھا تھا. مگر اس تیسرے دور میں انہوں نے ظلم و ستم، مار پیٹ اور معاشی دباؤ کے ہتھیار پوری سختی کے ساتھ استعمال کیے تھے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو ملک چھوڑ کر حبش کی طرف نکل جانا پڑا اور باقی ماندہ مسلمانوں کو ان کے ساتھ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو شیب ابی طالب میں محصور ہو کر ان کا مکمل معاشی اور معاشرتی مقاطعہ کیا گیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا مکہ میں تو پہلے تو خفیہ دعوت رہی، پھر جب اعلانیہ دعوت ہوئی تو اس میں کیا تھا کہ مشرکین مکہ نے کہا کہ جناب کچھ نئے لوگ ہیں، کچھ سر پھرے لوگ ہیں جنہوں نے ایک نیا دین بنا لیا ہے، تو یہ کچھ عرصہ چلیں گے پھر ختم ہو جائیں گے.
یعنی کوئی نئی چیز آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جناب بس ابھی شور مچا ہے ختم ہو جائے گی. تو یہ تو دین تھا, یہ تو نظریہ تھا, یہ تو پائیدار بنیادوں پر تھا, اس کے پیچھے اللہ کے نبی کی جو ہے وہ جد و جہد تھی. تو سٹارٹنگ میں انہوں نے مذاق اڑایا, تضحیک کی, تان و تشنیع کی, تانے مارے, تضحیک کی, مذاق اڑایا, یہ کام کیا, یعنی اس چیز کو ایزی لیا اور مذاق اڑایا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو لوگ بڑھتے جا رہے ہیں اور دین مضبوط ہو رہا ہے اور یہ تو باز نہیں آ رہے, تو پھر انہوں نے مار پیٹ اور ظلم و ستم سے, یعنی وہی بات ہے نا کہ پہلے لوگ جناب ہنستے ہیں, پھر لوگ جو ہے وہ آپ کا مقابلہ کرتے ہیں, اور پھر لوگ جو ہے ظلم پر آ جاتے ہیں. وہی ایک نیچرل فنامنا جو ہے تو وہی یہاں پر چلا. تو پہلا دور تھا. دوسرا دور تھا جس میں مذاق اڑاتے تھے, وہ تضحیک کرتے تھے مشرکین مکہ مسلمانوں کی. تو تیسرے دور میں, مکی دور میں, وہ ظلم و ستم پر, مار پیٹ پر, ٹارچر پر آ گئے تھے. تب سورہ کہف نازل ہوئی اور بتایا گیا. ٹھیک ہے, تو پھر اس میں یہاں تک آ گیا کہ معاشی بائیکاٹ بھی اسی تیسرے دور میں ہوا تھا مکی زندگی کے, جب شیب ابی طالب کے اندر اللہ کے نبی اپنے قبیلے کے ساتھ جو ہے وہ 3 سال رہے تھے, یعنی کھانا پینا کچھ نہیں, بہت مشکل سے گزارا تھا, کیا تھا شیب ابی طالب کے 3 سال. تو یہ جی سورہ کہف ہے, اس کا موضوع مضمون تھوڑا سا رکھ کے پھر آگے چلتے ہیں. یہ سورت مشرکین مکہ کے 3 سوالات کے جواب میں نازل ہوئی ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے اہل کتاب کے مشورے سے آپ کے سامنے پیش کیے تھے. اصحاب کہف کون تھے, قصہ خضر کی حقیقت کیا ہے, اور ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے. یعنی مشرکین مکہ نے یہ 3 سوال کیے تھے اور پھر ساتھ ہی سورہ کہف نازل ہو گئی کہ قصہ خضر کیا ہے, یعنی حضرت خضر کی حقیقت کیا ہے, ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے. یعنی یہ باتیں انہوں نے سنی ہوئی تھیں, یعنی یہ باتیں یہ لوگ جانتے تھے, یہ تاریخ کا حصہ تھی. پھر اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ایکوریٹ کر کے صحیح کر کے قرآن میں بیان کرتا ہے کہ اصلاً یہ باتیں کیا تھیں, اور جو ہے اصحاب کہف کون تھے. یہ تینوں قصے عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے. حجاز میں ان کا کوئی چرچہ نہ تھا, اس لیے اہل کتاب نے امتحان کی غرض سے ان کا انتخاب. میں نے وہی بات کی نا کہ یہودی مشرکین میں کہتے تھے کہ اگر آپ کے نبی سچے ہیں تو ان سے یہ سوال پوچھیں. مدینہ کے یہودی کہتے تھے کہ مکے میں جو بندہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے, مشرکین آپ ان سے یہ سوال پوچھیں, اگر وہ واقعی نبی ہے تو وہ ان کے جواب دے دے گا, ادروائز نہیں دے سکتا. تو اللہ کے نبی نے دے دیے. تو اہل کتاب نے امتحان کی غرض سے ان کا انتخاب کیا تاکہ یہ بات کھل جائے کہ واقعی مسلم کے پاس کوئی غیبی ذریعہ علم ہے یا نہیں ہے, یعنی واقعی ان پر وحی آتی ہے جو انہیں یہ بات بتائے گی, یا بس وہ جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ ان کا صحیح نہیں ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ اپنی نبی کی زبان سے ان سوالات کا پورا جواب دیا, بلکہ ان کے اپنے پوچھے ہوئے تینوں قصوں کو پوری طرح اس صورتحال پر چشمہ بھی کر دیا جو اس وقت مکے میں کفر و اسلام کے درمیان پیش تھی. یعنی اصحاب کہف کی کہانی بھی سنا دی, اور اس حالات سے اس کہانی کو ریلیٹ بھی کر دیا کہ جو آج سچویشن مسلمانوں کی ہے وہی سچویشن اصحاب کہف پر آئی تھی. تو اصحاب کہف سے سیکھیں کہ ایسے حالات میں کس طرح ایمان پر ثابت قدمی دکھاتے ہیں. تو یہ جی بڑی خوبصورت ہے, زبردست ہے جی اسٹوری. 4 کہانیاں اس کے اندر, اس کو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے, مکمل کریں گے. ہاں, جو ڈیٹیل میں لیکچر سننا چاہے وہ لنک موجود ہے, وہ اس میں سن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہمیں پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.